نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ رب العالمین۔ صفا آن لائن کے تمام شرکاء، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ قرآن حکیم کی سورہ ہمزہ کی تفسیری گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نازل فرمایا، لیکن قرآن میں جہاں ڈھائی پارے کی صورتیں ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے 5 6 آیات کے اندر زندگی کے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے۔ اسی لیے عموماً نماز کی تلاوت میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروپ بنا دیے کہ لوگ فجر میں اور ظہر میں اگر قرآن کی تلاوت کریں نماز میں تو اس کے اندر طوال مفصل لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، عصر میں عشاء میں اگر پڑھیں تو اوساط مفصل یعنی بیچ والی صورتیں پڑھیں، نہ بہت لمبی ہو نہ چھوٹی ہو، اور مغرب کی نماز کے لیے چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی کہ زیادہ بہتر ہے کہ مغرب کی نماز میں انہی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ یہ صورتیں کیا ہیں؟ ان میں اللہ نے زندگی کا دستور متعین فرمایا ہے، زندگی کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں۔ ہماری دینی زندگی ہو، معاشراتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول، کچھ ہدایات واجبی طور پہ متعین فرمائی ہیں کہ اگر ان کی خلاف ورزی انسان کرتا ہے تو وہ گنہگار شمار کیا جائے گا اور اسے سزا ملے گی۔ معاشراتی زندگی کے اندر، جس کو ہم سماجی زندگی کہتے ہیں، جس سماج میں ہم اور آپ جیتے ہیں، اس سماج میں بھی لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 یا کم سے کم 6 حقوق رسول محترم نے متعین فرمائے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے واجبی حقوق ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیتا ہے۔ ابھی سورہ مقروءہ جو صورت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات بیان فرمائی ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر کچھ سے متعلقات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر صورت کے شروع میں سوائے ایک سورہ توبہ کے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تاکہ آدمی اسے تیمناً برکتاً پڑھے اور بسم اللہ کی فیض و برکات سے وہ مالا مال ہو جائے۔ اس صورت کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹ سزا کی جا رہی ہے۔ کہیں پر اللہ نے قسم کھائی، کہیں پر کچھ اور بات عرض کی، لیکن اس کے اندر ویل کا لفظ آیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی خرابی ہے۔ اس جملے کو سن کر کے ہی انسان چونک جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ویل جہنم کا خود ایک حصہ ہے جس سے روزانہ جہنم 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس قدر خطرناک شعبہ ہے یہ ویل کا، لیکن ویل کے عمومی معنی میں خرابی کے بھی معنی آتے ہیں۔ ویلون بڑی خرابی ہے، کس کے لیے؟ لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس انسان مرد و خواتین کے لیے جو ہمزہ کرتا ہے، جو لمزہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اور لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، اس کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے۔
اور ایسے ہی تباہی بربادی اس شخص کے لیے بھی ہے الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال خوب جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، سید سید کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمارا سدا بہار ہے، یا مال کی وجہ سے ہم سدا بہار زندگی کے حقدار ہو جائیں گے، مال ہم سے کبھی ہٹے گا نہیں، نہ مال چھوڑنا پڑے گا، زندگی کے ساتھ مال رہے گا۔ فرمانی اس شخص کے لیے بھی بڑی تباہی بربادی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے، سید سید کے رکھتا ہے، اور مالوں کے واجبہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ویسے مال جمع کرنا اور گن گن کر گڈیاں بنا کر کے رکھنا سونے چاندی کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، کوئی گناہ کی بات نہیں، نہیں، اسلام نے منع کیا ہے۔ حلال طور پہ کماؤ، کھاؤ، کھلاؤ، اللہ کے نام پر دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، بہت اچھی بات ہے، اسلام کا مطلوب ہے، اسلام چاہتا ہے۔ اسلام کوئی پھٹیچر مذہب نہیں کہ بالکل چٹنی روٹی کھاؤ، سوکھی روٹی کھاتے رہو، اللہ اللہ ہی کرتے رہو، ایسا نہیں کہا اسلام نے۔ کہا کہ تم حلال روزی کماؤ، خود بھی کھاؤ، اور اپنے والدین، عزیز، اقارب، رشتہ دار، یتیم، مسکین، غربا، اپنے سماج کے لوگوں پر بھی خرچ کرتے رہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو انسان مال جمع کرے، وعددہ ہو، گن گن کر سمیٹتا رہے، سینت سینت کر رکھتا رہے، اور اس کا حق ادا نہ کرے، اور یہ خیال کرے کہ یہ مال سدا بہار ہے، ہمیشہ رہے گا، یا اس دولت کی وجہ سے میں زندگی کو ہمیشہ اپنے قابو میں کر لوں گا، کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے اور اس مال کے لیے ہے کہ جو مال کنز کر لیا جائے، جس مال میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جن مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ مال کنز کہلاتا ہے، اور کنز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اے رسول لوگوں کو بتا دیں کہ جو لوگ سونا چاندی کیش کنز کر کے رکھتے ہیں، یعنی سینت سینت کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ واجبہ ہو، صدقات واجبہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، ملت کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں بس وہ 2.5% نکال دیتا ہے اور باقی وہ کچھ نہیں نکالتا۔ کچھ نکالنے کے لیے صدقہ واجبہ یا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس پر اور کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اہل فضل کی شایع نشان وہ اپنے نجی مال میں سے غربا کی، یتامہ کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی خبر گیری کرتا رہے، اللہ کے نام پر، ملت کے نام پر، مسلم اداروں میں جہاں جہاں ملت کے کام ہو رہے ہیں ان کاموں پر خرچ کرتا رہے۔ قرآن میں جگہ اسی کو بیان کیا گیا کہ اے رسول آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری واجبی ضرورت سے بچ جائے مال، اس مال کو تم خرچ کیا کرو۔ 2.5% تو نکالو، واجب ہے، اب کوئی چیز واجب تو نہیں تمہارے ذمہ، لیکن اہل فضل کا طریقہ، اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نجی مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے۔ تو مال جمع کرنا اچھی بات ہے، سینت کر جمع کر کے رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن بری بات یہ ہے کہ مال بس جمع کرتا رہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ بڑا جرم ہے جس پر قرآن نے تنبیہ فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیں کہ جو لوگ سونا چاندی کیش جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کنز کر کے رکھتے ہیں، خزانہ کر کے رکھتے ہیں، اسٹور کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بتا دیں کیا؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ان کی پیشانی داغی جائے گی، ان کی دونوں کروٹیں داغی جائیں گی، ان کی پیٹھ داغی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی مال کمائے، جمع کرے اور اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے،
یہ بڑا جرم ہے۔ تو قرآن حکیم میں 3 گناہ ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کی سزا یہ بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کی؟ سورہ ہمزہ کے اندر بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، آمنے سامنے عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ 2 لوگ ہو گئے۔ تیسرے وہ لوگ کہ جو مال سینت سینت کر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ واجبہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے بھی بڑی خرابی ہے۔ کلا، ہوش میں رہیں لوگ، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے مجرم جو سماجی گناہ کرتے ہیں، معاشرتی گناہ کرتے ہیں، ایک دوسروں کو بے آبرو کرتے ہیں اور غریب تنگ دست حال لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ایسے مجرمین کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ حطمہ ہے کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو 3000 سال تک دہکائی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم میں آگ جلاؤ، جہنم کی 1000 سال تک آگ دہکائی گئی۔ 1000 سال کے بعد فرشتوں نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ رب العالمین آگ اپنے شباب پر ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، آگ کا کلر کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اشد حمراء، بہت سرخ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اور دہکاؤ۔ 1000 سال اور دہکائی گئی آگ۔ پھر فرشتوں نے کہا اے اللہ آگ اپنے شباب پر ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ رنگ کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اشد بیاضاً، اے اللہ بالکل سفید۔ اللہ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، مجرمین کی سزا کے لیے وہ آگ چاہیے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہ ملتی ہو، اور اسے دہکاؤ۔ فرشتوں نے 1000 سال اور آگ دہکائی، اب وہ آگ اپنے شباب پر آ گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ رب العالمین آگ اپنے شباب پر آ گئی۔ اللہ نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، آگ کا کلر کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اشد سوادن، اے اللہ بالکل سیاہ۔ اللہ نے فرمایا آلان، ہاں اب اس پر شباب آیا ہے، اب وہ معیار آیا ہے مجرمین کی سزا کے لیے، ایسی آگ چاہیے۔ تو میرے عزیزو اور صفحہ آن لائن کے سامعین، ناظرین، تمام شرکاء، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ جو 3 جرم کرنے والے ہیں، آمنے سامنے کسی کو ذلیل کر دیں، پیٹھ پیچھے کسی کے عیب جوئی کر کے ذلیل کر دیں، یا تیسرا وہ شخص کہ جو مال سینت سینت کر رکھنا جانتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرنا نہیں جانتا، ان تینوں مجرمین کو اس 3000 سالہ دہکائی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ آگ میں ڈال کے چھوڑ دیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دنیا کی آگ کا تو یہ عالم ہے کہ آدمی آگ میں اگر گر گیا یا ڈال دیا گیا یا آگ لگا دی گئی تو حبس دم کی وجہ سے، دم گھٹنے کی وجہ سے کھال پوری طرح جل نہیں پاتی اور میاں جی رخصت ہو جاتے ہیں، دفنا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ تو دلوں کو بھی بھون ڈالے گی، اوپر تو بھونے گی، اندر تک کو بھون ڈالے گی۔ اور قرآن حکیم میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کلما نضجت جلودہم، جب بھی مجرمین کی جسم کی کھال جل کر راکھ ہوگی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان مجرمین کی کھالوں کو دوبارہ کھالوں سے بدل دیں گے، نئی کھال چڑھا دیں گے ہم ان کے اوپر۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا پتہ تو چلے کہ عذاب کسے کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ جہنمی کی کھال جل کر راکھ ہوگی اور ایک کے بعد دوسری کھال بدلی جائے گی، 70 مرتبہ جلایا جائے گا
مگر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہمیشہ کے لیے موت آئے گی کہ مر جائیں، کام ختم ہو جائے، اور نہ چین و سکون کی زندگی ہوگی، بلکہ بہت تڑپا کر کے مارا جائے گا۔ تو قرآن میں اسی کو اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں، سورہ ہمزہ کے اندر یا سورہ ویل کے اندر فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں کو چھو ڈالے گی، بھون ڈالے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور جہنم کے سارے راستے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جہنم کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اور ان مجرمین کو آگ کے ستونوں میں، سلاخوں میں، آگ کے پلر میں ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، قرآن کریم میں 29ویں پارے میں فرمایا کہ 70 ذراعًا فاسلکوہ، 70 گز زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، اور جہنم ان کو ٹھونس دو مجرمین کو۔ تو میرے عزیزو، آپ غور کریں کہ یہ 3 جرم یا 3 جرائم آپ کہہ لیں، کہ کسی کو بے آبرو کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چاہے آمنے سامنے کسی کو ذلیل کیا جائے یا پیٹھ پیچھے کسی کو ذلیل کیا جائے، کتنا بڑا جرم ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ متعین فرمائی۔ اس لیے ہم اپنی سماجی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے بد اخلاقیوں سے خود کو بچائیں۔ اور اپنی آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حجۃ الوداع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ فرمایا تھا، اس کا دوسرا پیراگراف تھا کہ الا سنو انسانوں۔ میدان عرفات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو خطبہ دیا تھا، اپنی قصوہ اونٹی پر کھڑے ہو کر کے، وہ تاریخی خطبہ ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہبری کے لیے کافی ہے، اسپیشل ہدایات تھی رسول کی، جس کا دوسرا حصہ تھا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، اے لوگو، ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی عزتیں ایسی ہی محترم ہیں جیسے کہ یہ مہینہ محترم، یہ مقام محترم میدان عرفات، ایسے ہی انسان کی، اور یہ دن محترم، حج کا جو دن ہے، حج کا دن، حج کی جگہ میدان عرفات اور حج کا مہینہ، جس طرح یہ تینوں چیزیں محترم ہیں، ایسے ہی انسان کی جان محترم، انسان کا مال محترم، انسان کی آبروئیں محترم ہیں، کوئی کسی کو بے آبرو نہ کرے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں، بہت جلد تم سے تمہارے کرتوت کے بارے میں فیسألون عن، حدیث مبارکہ لمبی ہے اس لیے مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، تم سے بہت جلد تمہارا پروردگار تمہارے کرتوت کے بارے میں سوال کرے گا، لہذا لوگوں تم میرے بعد گمراہ مت بن جانا، ایک دوسرے کی جان ہلاک کرنے لگو، ایک دوسرے کا مال چھین کر کھانے لگو حرام طریقے پر، ایک دوسرے کو بے آبرو کرنے لگو، یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے صفا آن لائن کے ناظرین، آپ کی خدمت میں یہی قرآن کا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخیارکم احسنکم اخلاقاً، تم میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو، لوگوں کے لیے نافع اور خیر بن جائے، وہ سب سے بہتر مومن ہے، سب سے بہتر مسلمان ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو، آپ کو سننے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اخلاق میں جو کمزوریاں ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں کو دور فرمائے، ایک دوسرے کا ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مومن بنا کر دنیا میں رکھے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔